یقیناً دنیا کا ہر شخص اس چیز کا متمنی ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اس کا حافظہ ہمیشہ قوی رہے تاکہ وہ دین اور دنیا کے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ لیکن کچھ ایسے امور ہے، کچھ ایسے کام ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہم نے روایات کا مطالعہ کیا تو وہاں پہ کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، مخصوصاً ان لوگوں کو جو حافظے کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کھٹے سیب کا کھانا یہ حافظے کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ سیب جو ابھی پکا نہیں ہے، وقت سے پہلے اس کو اتار کے کھانا یہ حافظے کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز دھنیا کا کھانا، دھنیے کو سلاد کے طور پہ کھانا۔ ایک دفعہ تھوڑا سا انسان حسب ذائقہ کھانے میں ملا دیتا ہے، اس کی بات اور ہے، لیکن سبز دھنیے کو کھانا اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے پنیر کا کھانا۔ عرب اور ایران میں یہ پنیر بہت زیادہ بکتا ہے۔ اس کے کھانے سے بھی انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ البتہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی پنیر کھانا چاہے تو اخروٹ کے ساتھ کھائیں، یعنی اخروٹ اور پنیر کو ساتھ کھائیں۔ البتہ پھر اخروٹ جو ہے وہ اس کو اکیلے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن پنیر کو بغیر اخروٹ کے کھانا اس سے انسان کا ذہن یعنی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ چوتھی چیز چوہے کا بچا ہوا کھانا، یعنی گھر میں چوہے نے کسی چیز میں منہ مارا ہے تو اس کھانے کا اگر انسان استعمال کرے تو اس سے بھی انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ چوہے جو ہے وہ گھر میں آ چکے ہیں تو یقیناً کسی زہریلی چیز کا استعمال کرے تاکہ یہ چوہے جو ہے گھر میں نہ رہیں، نہایت ہی نقصان دہ ہیں۔ پانچویں چیز قبروں کے اوپر لکھائی کا پڑھنا، مثلا قبروں کے اوپر شعر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں یا میت کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بھی بار بار پڑھنے سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ البتہ قبر کی نشاندہی کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیا تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بار بار یہ عادت رکھ کے پڑھنا اس سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، قبرستان میں جائے تو زیادہ نام قبروں پہ نہ پڑھا کریں۔ چھٹی چیز ہے دو عورتوں کے درمیان میں گزرنا، مثلا دو خواتین ہیں یا بیٹی ہیں یا رستے پہ جا رہی ہے تو ان کے درمیان گزرنے سے بھی مخصوصاً مرد کے لیے اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کوشش کرے کہ سائیڈ میں سے نکل جائیں۔ ساتویں چیز حجامت کرنا۔ کہاں پہ حجامت کرنا؟ ویسے تو حجامت کرنا مستحب ہے، بڑے فوائد ہے اس کے، لیکن گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان یہاں پر حجامت کرنے سے بھی معصوم نے منع فرمایا ہے، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ بعض لوگ چونکہ اخلاقی مشکلات ان کے ہوتے ہیں تو ٹھہرے ہوئے پانی میں، مثلا ایک جیسی جگہ ہے کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی حیوانات وغیرہ وہ پانی پیتے ہوں گے، تو اس میں پیشاب کرنے سے بھی انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعض روایات میں
کسی شخص کو اگر پھانسی دی جا رہی ہو، اس کو پھانسی دے رہے ہیں، اس کو لٹکا دیا ہے، اس کی طرف بار بار دیکھنے سے بھی انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کو پھانسی ہوئی ہے تو انسان نے اگر دیکھ بھی لیا ایک دفعہ، لیکن یہ ہے کہ بار بار اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یا بعض لوگوں کی یہ عادت ہو کہ جب پھانسی ہوتی ہے، بعض ملکوں میں سر عام پھانسی دیتے ہیں، تو وہاں پر بار بار جا کے وہ جس کو وہ پھانسی دے رہے ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی بار بار دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور 10ویں چیز جو روایت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے سونا کہ آدھا جو ہے وہ سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں ہے، اور آدھا جو ہے وہ بیدار ہے، یعنی نیم بیداری کے حالت میں ہے، سویا ہوا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو کام وغیرہ ہوتے ہیں، اس نے سونا بھی نہیں ہوتا، لیکن ویسی ہی اس نے ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، جو کہ آدھی بیداری اور آدھے خواب کے حالت میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آرام کا وقت ہے تو انسان آرام سے سو جائیں اور اچھی طریقے سے نیند کریں۔ 11ویں چیز جوؤں کا پکڑ پکڑ کے پھینکنا۔ مثلا یہ خواتین میں بہت یہ عادت ہے کہ جب بچوں کے سروں میں جوئیں ہوتی ہیں بالوں میں، تو اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے پھینکتی ہے، تو اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کے سر میں جوئیں ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تیل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ جس سے وہ جوئیں برطرف ہو جائے۔ ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے پھینکنا، اس سے بھی حافظے کی تقویت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ امور ہے کہ جس سے انسان کے حافظے میں مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اس قسم کے مسائل ہو وہاں پرہیز کریں اور اپنے حافظے کو برقرار رکھیں۔